آپ نے ذکر کیا مائنز اینڈ منرلز، یہ سٹیٹمنٹ کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف مافیا سرگرم عمل ہے، بیرسٹر سیف کی ہے یہ سٹیٹمنٹ. یہ یاد ہے نا جب میں آپ لوگوں کے پاس آیا تھا منت کر رہا تھا تو ہم نے ریزولوشن جمع کرائی. میں نے جمع کرائی اس میں منتیں کرتا رہا. ریزولوشن ایک ہی ٹاپک پہ ڈیفرنٹ آ سکتی ہے. ہمارا رول دیکھیں یہ کیا بات ہوئی، ٹاپک ایک ہے، ایشو ایک ہے، لیکن آپ نے سیاست کرنی. ہم نے کہا یہ دیکھیں میں ان کی منتیں توڑیوں کو ہاتھ لگا رہا تھا کہ خدا کے لیے پارلیمنٹ کو اس پارلیمنٹ کو ہم اس مسائل کے آپ نے ایک ہی ریٹ لگائی ہے قیدی نمبر فلاں قیدی نمبر فلاں. بھائی ہم اعتراض نہیں، آپ نکالے خان صاحب کو، لیکن یہ عوامی ایشوز کے اوپر یور ٹیک آن دس. یہ ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا. مجھے وہ دن یاد ہے پارلیمان میں جب دہشت گردی کے خلاف پہلے قوانین پاس ہو رہے تھے اور انہوں نے ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا اور یہ وہاں سے غائب ہو گئے. تو ان کا تو یہی رول ہے کہ جب بھی کوئی سیریس معاملہ آئے گا ان کی اپنی سیاست ہے، وہ اس کو چمکاتے رہیں گے. لیکن جہاں میرے ہی صرف ان سے جو اصل اختلاف ہے کہ اس تمام ڈسکشن میں جو ہم سیاست کے بارے میں کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل کدھر ہے بھائی؟ کیا پاکستان کے عوام کا مسائل صرف وہ ایک شخص ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا پاکستان کے مسائل آپ اختلاف کیجئے نا. وے فارورڈ کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے لوگ واپس آ جائیں. آپ منرلز اینڈ مائنز ایکٹ میں آپ اپنی امینڈمنٹس پروپوز کریں. آپ بجٹ کے وقت تو یہ صرف بجٹ سیشن میں یہ صرف بلوا کرتے ہیں. اچھا مجھے اب سوال کو بحث ذرا پلٹانے دیجیے. لیکن صرف یہ ایک چیز ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف صاحب اپنے ارد گرد دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست پہ لڑوانا چاہ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ان جیسے لوگ دیکھیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ یہ چاہ نہیں رہے کہ کوئی ایک ان کے جب وہ منسٹر جب کہتے ہیں کہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، مس کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، وے فارورڈ نہیں دے رہے ایشوز کے اوپر. آغا صاحب آپ میری بھی گزارش سن لیں. میاں محمد شہباز شریف کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ ارد گرد دیکھنے کا نہیں ہے، صرف سامنے دیکھنے کا ہے. آپ خواہ ان کو ارد گرد میں نہ الجھائیں، ان کو سامنے دیکھیں. وے فارورڈ یہ ہے کہ پاکستان میں اب بات اگر ہم سیریس ڈسکس، پاکستان میں وفاق کا کوئی پانی نہیں ہوتا، وفاق پانی صوبوں کا ہے. تو لہٰذا اگر جو بھی ڈسکشن ہونی ہے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پنجاب اور سندھ اپنی ایک ٹیمز دونوں بنائیں اور اس کو پہلے غیر رسمی طور پر ڈسکس کریں، ایشوز کو تھریش آؤٹ کریں. 91 کا ایکارڈ اس طرح کیا ہے؟ نہیں اس میں دیکھیں، اس میں جو چینج آیا وہ یہ ہے کہ 91 کا ایکارڈ پاکستان میں خاص پانی کی تقسیم کا تھا. سب کا پانی کم ہو گیا، صرف سندھ کا پانی کم نہیں ہوا، کے پی کا پانی بھی کم ہے، بلوچستان کا پانی بھی کم. تو اس کم پانی میں ہمیں کس طرح ڈویژن کرنی ہے؟ اور یہ جو ایشو ہے، کیا ایشو یہ ہے کہ اگر تو پنجاب اپنے حصے میں سے ڈائیورٹ کر رہا ہے، نہیں سر، تو پنجاب کو اس کا پورا اس کا آسان طریقہ ہے. اس کا آسان، جب آپ خود مانتے ہیں کہ پانی کم ہوا ہے تو سی سی آئی کا 10 سال سے ایجنڈا پڑا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ایک منٹ میں اسی طرف میں اسی طرف آ رہا ہوں. پنجاب اور سندھ کی ٹیمیں بیٹھ کریش آؤٹ کر لیں اور پھر سی سی آئی کا اجلاس آپ کو ایزی ہو جائے گا. دیکھیں میری بات سنیں. اچھا ہم یہ نہیں کہتے، اس میں بھی ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو اس طرح کے جو ممبران ہیں نا، اس ٹائم آپ دیکھیں گے نا تو آپ خود ہنس پڑیں گے. کے پی کے سے گنڈاپور، سندھ سے مراد علی شاہ، بلوچستان سے سرفراز بگٹی، باقی ممبران کے نام یہ بتا دیں تو میں مان جاؤں گا. میاں شہباز شریف، خواجہ آصف صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ڈار صاحب، ایک اور پنجاب سے، اور پھر مریم بی بی. تو پھر آپ دیکھیں نا اس طرح اگر آپ کریں گے ابھی سے ہی، اگر آپ نے لائن اپ ایسا کر لیا تو ایک بات بتاؤ، سندھ کی پانی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اسلام آباد 50 لاکھ کی آبادی نہیں ہے، یہاں 2 ڈیموں سے فی الحال پانی کی سورس ہے. آپ تربیلا سے لے کے آ رہے ہیں پانی، ایک اور لائن، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ملنا چاہیے پانی کا. لیکن کراچی شہر کسی کو بھول رہا ہے؟ 4 کروڑ کے قریب کی آبادی ہے. حیدرآباد سے گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہماری دعوت ہے آئیں اور وزارت پانی سنبھالیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، واپس آئیں. اب عمیر صاحب دیکھیں، میں نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، میں جان بوجھ کے ایک ایڈیٹوریل نقطہ اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا. یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے بھی ذکر کیا ضمناً کہ ایسے موضوعات اگر چھیڑے جائیں تو نوکریاں چلی جاتی ہیں. یو ہیو این اوپن ڈیبیٹ. وہ ایک ایسی جماعت ہے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں بینیفیشری ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ انہوں نے ایک ایسے پروجیکٹ کو ٹیک آن کیا ہوا ہے
نہیں ٹیک آن نہیں کیا ہوا ہے. یہ تو دیکھیں اس پہ میں ایک منٹ بات کرنے دیں. دیکھیں یہ آپس میں لڑے ہیں, الٹیمیٹلی کیا چیز سیٹل ہوگا کہ پنجاب کے ذمہ دار کا پانی کاٹ لیں اور کارپوریٹ فارمرز کو ریگستان میں پانی دے دیں. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ پنجاب کے ذمہ دار ساتھ کھڑے ہوئے؟ دیکھیں بات ہے, دیکھیں پانی ضائع ہو رہا ہے, اس طرف کوئی بات نہیں کر رہا. 29 ملین ایکڑ فیٹ آپ ہر سال ضائع کر رہے ہیں, اس کو کس نے ٹیپ کرنا ہے؟ کوئی ایک پروجیکٹ پہ کنسنسس نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, یہ اگر آپ بحث کریں گے تو تمام ٹی وی چینلز اس بحث کو نشر کریں گے. بھائی جان یہ دیکھیں, یہ نیشنل اسمبلی کے اندر میں ان کی منتیں کرتا رہا کہ خدا کے لیے اس ایشو کے اوپر آ جاؤ, ایک پیج پہ ہو جائے. تو آپ کے کہہ رہے ہیں اور ہم نے پتہ کیا کہا, ہم نے کہا کہ اس سے گورنمنٹ کو فائدہ مل رہا ہے. آغا صاحب وہ ایک پیج کے ڈسے ہوئے ہیں, وہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے. I have to take a break ہے, بریک بعد واپس آتے ہیں. پی ٹی آئی کا نکالا جانا کیا ایک بہت بڑا بھیانک سانحہ تھا یا اس کے ذریعے پاکستان آزاد ہو گیا؟ اگر میں خورن صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں کہ بحث کو پلٹا دیتے ہیں, اگر پی ٹی آئی کو ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے نہ نکالا جاتا تو یہ اپنے وزن پر حقیقت میں گر سکتے تھے. ان کے بہت سارے قریبی جو لوگ ہیں, سینٹرل لوگ ہیں, کے پی سندھ کا تعلق ہے, انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا کہ اس وقت اگر انتخابات ہوتے تو 18 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتے تھے. تو آپ نے تو ریوائیو کیا نا. بیسیکلی ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے, نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو نکال دیا گیا. جی دیکھیے اس میں دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی طور پہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر اس وقت سیاسی جو موڈ تھا عوام کا, اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو نو کانفیڈنس کرتے ہی الیکشن کرا دیا جاتا تو پھر ان کو بہت کم نمائندگی ملنی تھی. لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے قائدین نے بیٹھ کر جو بھی گفتگو کی آپس میں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اکانومی اور معیشت کو دیکھتے ہوئے کہ ایک چیزیں تھی جو اس وقت کی حکومت جو تھی بانی چیئرمین کی نگرانی میں لٹرلی کالے کنویں میں پاکستان کو دھکیلا گیا تھا. فرسٹ فارن افیئرز کے حوالے سے کہ پاکستان کے اپنے تمام پارٹنرز اور جو اس کے پرانے دوست ہیں سب کے ساتھ تعلقات بدترین سطح پر تھے, جو کہ پاکستان کی اکانومی پر بھی اثر انداز. آئی تھنک ایک چیز جو ابھی تک ان کی چارج شیٹ میں لکھی نہیں گئی اور اب آئی ہے سامنے کہ اس وقت جو 2021 کی موسم خزاں میں پاکستان تحریک طالبان کو واپس لانا اس ملک میں 21 میں اپریل 22 میں, وہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک ہسٹری ہے اس میں ایک فاش ترین غلطی ہے جس کے بانی چیئرمین بھی ذمہ دار ہیں, اس وقت کی عسکری قیادت بھی ذمہ دار, اور وہ بندہ بھی جو جس نے کندھار میں ایک کپ آف دا ٹی شو کیا تھا, جو آج کل اپنے چیزوں کو بھگت رہا ہے. اگر ہم اس ٹائم نہ جا رہے تو ان کا وہ خوفناک منصوبہ جس کی طرف یہ جا رہے تھے کہ ایک یہ پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے سامنے سب کے سامنے رکھا گیا تھا, آپ سب نے اس کو انڈورس کیا تھا. ایسے نہ کریں نا, یہ والا پلان کہ طالبان واپس آ رہے ہیں, آپ بریفنگ, آپ کی پارٹی کے نمائندگان بریفنگ میں موجود نہیں تھے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان, ایک چیز تو یاد رکھیے کہ اگر پاکستان موجود تھا ان دونوں میٹنگز میں اور ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے, کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہوئی. اور پھر لطیفہ تو سن لیں, لطیفہ یہ ہے کہ اس وقت کا وزیر اعظم اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نہیں تھا, وہ آیا نہیں, دونوں دفعہ نہیں آیا. اگر آج جب کہتے ہیں مصروفیت ہو گئی, جو بھی تھا, اگر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کہیں جو آپ کہیں گے نا الٹا الزام لگا دینا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی خوارج کو, طالبان کو, دہشت گردوں کو سپورٹ کرے, ناٹ ایٹ آل. یہ بھی ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں. ہمیں سے بتایا گیا کہ یہ پالیسی ہم یہ سمجھتے ہیں آپ سے خوش قسمت ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالے گے تو آپ کو گڈی چڑھ گئی, آپ کو خوش ہونا چاہیے. ہم تو انہیں 6% گروتھ پہ اکانومی دے کے گئے, ان کے تو رالیں ٹپک پڑی جب انہوں نے باغیں سنبھالی, اور اس کے بعد معیشت کا جو حشر نشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں منفی میں گئی ہے, ہمارا گروتھ ریٹ اب 0 سے اوپر جا رہا ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ کر گئی, اس وقت بھی نیگیٹو میں ہے. آج جو کسان کا حال ہے وہ عمران خان کے دور میں حال نہیں تھا. آج بھی کسان دوبارہ سڑکوں پہ آ رہا ہے. پچھلے سال اتنا بڑا سکینڈل ہوا, آپ کی انٹرم گورنمنٹ نے $1 ارب سے زیادہ کی گندم امپورٹ کی جب ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کس نے پیسے کھائے, اس میں یہ جرات ہی نہیں کر رہے. انڈورس کیوں کر رہے ہیں کس چیز کو؟
इकोनॉमी की ग्रोथ देखें, इकोनॉमी की ग्रोथ किधर है? अभी तो देखें कशकोल लेके फिर रहे हैं एक जगह से, लेके घूम रहा है। आप देखें $7.5 अरब का आज भी हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, आज भी हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, देखें मेरी बात सुनो, आप कशकोल लेके नहीं घूम रहे थे? देखें हमने उससे बाहर लेके आ गए थे, गाड़ी चला के इमरान खान साहब देखें ड्राइविंग करते थे, आप तो ड्राइविंग करते, इन्होंने तो टर्क अर्दोगान की गाड़ी चला के बराबर कर दी। गवर्नमेंट ने सऊदी अरब से नेगोशिएट किया था, मैं बता देता हूं नवंबर 21 में, जिसमें पहली दफा लिखा सऊदी अरब के साथ हमारे एग्रीमेंट इस तरह के हुआ ही नहीं। पहली दफा इनके दौर में हुआ कि लिटरली कशकोल हमारे मुंह पे मारा गया और उन्होंने कहा कि जनाब जब हमारा जी चाहेगा हम 24 आवर नोटिस पे आपसे अपने लोन वापस ले लेंगे। और फिर जब हमने उनको कहा कि हमने आपके जरिए वो कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, तो हम उधर ईस्ट एशिया चले गए, तो उन्होंने कहा कि लोन वापस करो, फिर हम भागे गए। लोन वापस करो। देखिए हमने मईशत को पैर पे खड़ा किया। आप देख लें आज कोई सेक्टर उठा के देख लें, किसी एक सेक्टर की बात कर देना, रियल एस्टेट बता दें, ठीक है, आप कोई और ग्रोथ का कोई सेक्टर, मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उठा के देख लें, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कर्जे उल्टा घट गए हैं। इस पिछले 2 माह की रिपोर्ट उठा के देख लें। आज आपकी सैलरीड क्लास की क्या हाल है, वो अपनी 3-3 महीने की तनख्वाहें प्लेज करके लोन उठा रहे हैं। देखें आम बंदे की हालत जार देखें, खाली ये सुर्खी पाउडर से काम नहीं चलता कि आपने 200 निर्वाणा आ गया है, हम सब वहां सरप्लस में है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना, हम वहां चले जाते हैं, वहां से लोन सरप्लस में है सूबा, हम सब वहां जाके लोन ले लेते हैं। अगर वहां उनके पास इतना सरप्लस है ऑफिशियल तो हम वहां जाके जो भी मिडिल क्लास है, सारे बिजनेसमैन है, वो जाके अकाउंट खोल लेते हैं और वहां से लोन ले लेते हैं। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमारा प्रोग्राम जारी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।